اجمعین نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، 5ویں روزے کی مناسبت سے آج 5ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ چوتھے پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کے حوالے سے آیات کا نزول فرمایا تھا کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان خواتین کا ذکر ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔ 5ویں پارے کے ابتدا میں ہی جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ جن عورتوں کا ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تمہارا نکاح جائز ہے۔ اور نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے کہ انسان پاک دامن رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک متع کی جو رسم بعض مسالک کے ہاں اس کو جائز شکل دی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کچھ وقت کے لیے وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ تم میرے لیے حلال ہو۔ اس میں نہ کوئی گواہ ہوتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی نکاح کا لفظ بولا جاتا ہے، نہ ہی کوئی لمبے وقت کے لیے نیت ہوتی ہے۔ جبکہ نکاح کے حوالے سے تو والدین بیٹی کو یہ دعا دے کر بھیجتے ہیں کہ اللہ تمہارا گھر آباد رکھے۔ یہاں تک بھی ہم نے عام الفاظ میں سنا کہ بیٹا اس گھر سے اب تمہاری میت ہی اٹھنی چاہیے، کہ گھر بنانا ہے اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کی بیٹی کو اپنے گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو مرد کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو عورت کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، کہ عورت کا کھانا پینا، اس کا علاج معالجہ، ہر طرح کا خرچ مرد کے ذمے ہے۔ دوسرے نمبر پر جسمانی خد و خال کے حوالے سے مرد مضبوط ہے عورت کی نسبت۔ دیکھیں نا، مرد تو دیر تک رات کو بھی کہیں اگر ویرانے میں جائیں، کام کر رہے ہوں، چلتے پھرتے، عورت کے اوپر ایک خوف کا علم جو رہتا ہے وہ طاری رہتا ہے۔ تو اس لیے مردوں کو قوام کہا گیا ہے۔ عورت کی حاکمیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حاکم عورت ہو۔ تو یہ بس پاکستان کی بدقسمتی اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کئی ادوار کے اندر عورتوں کی حاکمیت پاکستان کے اوپر بھی رہی ہے اور موجودہ دور میں بھی ہے۔ تو مردوں کو حاکم اللہ نے بنایا ہے۔ مرد جیسا بھی ہے اس کے یہ دو خوبیاں، نان و نفقہ پورا کرنے کے حوالے سے اور جسمانی طاقت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ مرد میں عورت کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔ کچھ معاملات میں کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں نیک پارسا زہد و تقوی والی جو مردوں کی نسبت زیادہ اللہ کے متقرب ہوتی ہیں، عبادت گزار ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فیصلہ سازی میں، چاہے وہ برادریوں کے فیصلے ہوں، چاہے کوئی معاشی معاملات کے فیصلے ہوں، تو اس میں مرد کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ نافرمان بیوی اگر ہو، نکاح ہو گیا ہے، بیویاں یا عورتیں بعض اوقات ہوتی ہیں کوئی ان میں ایسی معاشرتی خامی ہوتی ہے یا کوئی ایسی شرعی خامی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اب گھر میں مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا فاعظوہن، کہ ان کو واضح و نصیحت کرو، سمجھاتے رہو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، اپنے اس معاملے کو درست کرو۔ وہجروہن، اگر وہ واضح و نصیحت سے بھی باز نہ آئے تو پھر ان سے بستر الگ کر لو۔ وہجروہن فی المضاجع، بستر اپنے الگ کر لو۔ وضربوہن، اور آخری حال یہ بتایا کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ درست نہ ہو یا اپنے معاملات کو درست نہ کرے تو پھر مناسب سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سزا کا تعین کس حد تک ہو سکتا ہے کہ ایسی مار وغیرہ نہ ماری جائے کہ جس سے ان کے جسم پر زخم ہو یا ان کو جسمانی طور پر تشدد کیا جائے، اس طرح کی اجازت نہیں ہے زیادہ۔ طہارت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، انسان پر بعض اوقات ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے حوالے سے مومن کو غسل فرض یا واجب قرار دیا گیا ہے کہ جب بھی انسان ناپاک ہوتا ہے، بالغ ہے، چاہے وہ اس کو کوئی احتلام وغیرہ کا معاملہ ہو، تو پھر اس کو غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ بعض اوقات لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو غسل کا سنت طریقہ پتہ نہیں ہوتا اور اس میں وہ شرم کرتے رہ جاتے ہیں کہ جی اب اگر غسل کا طریقہ پوچھا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ عمر کے اس حصے میں اب غسل کا طریقہ پوچھا جا رہا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب بندہ بیت الخلاء میں جائے تو ناپاکی کے اس حصے کو صاف کرنا چاہیے جہاں پر اس کو کوئی شک و شبہ ہو کہ یہاں پر کوئی ناپاکی کا معاملہ لگا ہوا ہے۔ اس کو دھونے کے بعد اچھی طرح سے بندہ کوشش کرے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ تسلی سے پہلے دھو لے۔ اس کے بعد وضو کرے۔ وضو کیسا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جب مسح پر آئے نا تو مسح کرنے کی بجائے 3 چلو پانی کے لے کر وہ اپنے سر میں ڈال لے، ایک دائیں طرف ڈال لے، ایک بائیں طرف ڈال لے اور تیسرا درمیان میں ڈال لے۔ اس طریقے سے سر کے بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی اچھی طرح سے ڈالنا ہے، بغل کے نیچے پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے کے اوپر ناف کے اندر انگلی پھیرے اور سارے جسم پر پانی بہانے کے بعد دایاں پاؤں دھو لے اور پھر بایاں پاؤں دھو لے۔ یہ اس کا سنت کے مطابق غسل ہو جائے گا اور یہی اس کا وضو بھی ہے۔ اگر نہانے کے دوران بعد میں شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو اسی غسل کے ساتھ بعد میں نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جا کر ڈائریکٹ ہی شاور کے نیچے یا ٹب وغیرہ کے پانی اوپر سارے جسم کے اوپر ڈال کر، اور کئی جگہوں پر دیہاتوں وغیرہ میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کلمے وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے نہاتے ہوئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیت الخلاء کے اندر کوئی بھی گفتگو کرنا یا آیات یا دعائیں یا اس طرح کی کوئی چیز پڑھنا یہ نامناسب بات ہے۔ تیمم کا اس امت کو اللہ کی طرف سے ایک اختیار یا تحفہ ملا ہوا ہے۔ تیمم کیا چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات پانی میسر نہیں ہوتا، انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو، یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ پانی اگر جسم کو لگے گا، کوئی زخم وغیرہ ہے تو زخم بڑھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اب تیمم کیا ہے؟ کوئی بھی پاکیزہ مٹی، وہ مٹی لے کر اس کے اوپر ایک دفعہ ہاتھ مارے جائیں تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر کر پھر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیے جائیں، تو یہ تیمم غسل اور وضو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس سے انسان طہارت کے حوالے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر نماز کے لیے کیا جائے تو نماز بھی اس کے لیے وضو کے طور پر وہ کام دیتا ہے۔ یہ تیمم ختم کب ہو جاتا ہے؟ جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اگر وہ عذر ختم ہو جائے نا، تیمم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے تو اس کو اگر شفا مل گئی ہے، اب اس کا تیمم ختم ہو گیا، اس کو پانی سے وضو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی زخم کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا وضو، زخم ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس کو وضو کرنا چاہیے، تیمم ختم ہو جائے گا۔ یا پانی میسر نہیں تھا، پانی مل گیا، اس نے تیمم کیا ہے کہ اچانک پانی آ گیا، تو اس کو پھر بعد میں وضو کر لینا چاہیے، اسی تیمم کے ساتھ نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ امانت ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اس کا شان نزول تو ایک خاص موقع کے حوالے سے ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت سے پہلے یہ خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کے پاس تھیں، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں جانے نہ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ یہ کنجیاں مجھے عطا کر دے گا۔ تو پھر جب فتح مکہ ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ کنجیاں ملیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان، یہ چابیاں اب آپ کے خاندان میں ہی رہیں گی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے دعائے مغفرت کرواؤ۔ صحابہ کرام نئے نئے دار اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ان سے بعض اوقات کچھ ایسی لغزشیں ہو جایا کرتی تھیں بتقاضۂ بشریت، جان بوجھ کر نہیں، ہم تو سمجھتے ہوئے بھی، پتہ بھی ہوتا ہے یہ غلط ہے، پھر کر جاتے ہیں۔ تو ان کو اس وقت مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بلند آواز ہو جانا، یہ سورۃ الحجرات کے اندر بھی واقعات بیان ہوئے۔ تو اس طرح کے معاملات میں نبی کریم علیہ السلام سے دعا کروانے کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی اگر تمہارے لیے دعا کر دیں تو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انعام یافتہ طبقہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اب کن لوگوں پر انعام ہوا؟ 5ویں پارے کی اس آیت میں فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، والصدیقین اور سچے لوگ ہیں، والشہداء اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادتیں پیش کی ہیں، والصالحین اور نیک اور اللہ کے عبادت گزار بندے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔
اس کے بعد قتل اور دیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ایک انسان کی جان اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی بے گناہ شخص کو قتل کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ معاشرے کے اندر جو لوگ قتل عام کرتے ہیں، لوگوں کی جان لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی ایسا پھر عمل نہیں ہوگا کہ جو ان کو بخشوا سکے اللہ کی بارگاہ میں، پھر قاتل کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس قاتل کو لے کر دیں گے۔ اور دیت کا ایک رستہ درمیان میں اللہ نے رکھا ہے کہ اگر اس کے ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ کوئی 100 اونٹ اس وقت کی دیت ہوا کرتی تھی یا کوئی تقریباً 10,000 دینار کے برابر، اگر وہ شخص مال وغیرہ دے دے ورثاء کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قتل خطا کے حوالے سے دیت ہے۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ قتل خطا میں بھی پھر دو صورتیں ہیں کہ ایک انسان شکار کھیلنے گیا، اس نے گولی تو ماری کسی جانور کو یا پرندے کو، حلال جانور کو، اور وہ لگ گئی جا کر کسی انسان کو، نیت اس کی انسان کو قتل کرنے کی نہیں تھی لیکن قتل تو ہو گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں جیسے مستری وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اب کسی نے اوپر سے کوئی چیز پھینکی، کوئی وزنی چیز تھی، نیچے سے کوئی بندہ جا رہا تھا، اس کے سر میں لگی، قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ احتیاط لازم ہے، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شریعت نے کافی حد تک انسان کے لیے نرمی برتی ہے کہ بندہ ان سارے معاملات کے اندر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کے احکامات فرمائے ہیں۔ سفر ہوا کرتا تھا پیدل، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، ویرانے ہوا کرتے تھے، تو بعض اوقات دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا، بعض اوقات سفر کے اندر پانی وغیرہ کے مسائل ہوتے تھے، زیادہ راہ کے مسائل ہوتے تھے، تو جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر جنگ مسلط ہو چکی ہے، اب دیکھیں نا یہاں پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں نماز یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اتنی لیٹ کر دیتے ہیں کہ اب پڑھتے ہیں نماز رہ جاتی ہے۔ جنگ جاری ہو چکی ہو تو اس میں بھی مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنے دو دستے بنا لو، ایک لڑتا رہے، ایک آ کر 1 یا 2 رکعتیں ادا کرے، پھر وہ واپس چلے جائیں لڑائی پر، وہ دوسرا جو دستہ ہے وہ آ کر اپنی 2 رکعتیں ادا کر لے، پھر یہ واپس چلا جائے لڑائی کر اور باقی دستہ آ کر باقی کی 2 رکعتیں پوری کر لے۔ اس طریقے سے فرمایا جنگ کے دوران بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور قصر نماز کے حوالے سے بتلایا کہ جب سفر میں ہو تو جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت میں ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سفر میں بھی 4 فرضوں کو تو 2 فرض کر لیتے ہیں لیکن باقی ساری سنتے ساتھ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرضوں کو ادا کر دی ہے، قصر نماز میں جب انسان قصر ہی پڑھتا ہے نا تو اللہ اجر پوری نماز کا ہی عطا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد منافقین کی ذہنی کیفیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے مذبذبین بین ذالک، کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا یہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ منافق شخص وہ ہوتا ہے جو دل سے کچھ اور ہو، ظاہری طور پر کچھ اور ہو۔ اور منافق کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق یہ ہوتا ہے کہ دل سے دین کو، اللہ کو، رسول کو اور دینی شعار کو ہی نہ مانے، لیکن ظاہری طور پر دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہے یا دیندار سمجھے، یہ تو ہوتا ہے اعتقادی۔ اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ دل سے تو دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو انسان مانتا ہے لیکن عمل میں اس کا دین سے بالکل عمل مختلف ہوتا ہے، تو نفاق کی یہ قسم بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر منافق کی کئی نشانیاں بتلائی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، جو منافق ہیں نا ان پر عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ یہ پہچان ہوتی تھی اس وقت، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم کسی بھی شخص پر کوئی کافر کا یا منافق کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، لیکن اگر کوئی بندہ نمازیں چھوڑ دیتا تھا نا تو ہمیں اس کے بارے میں گمان ہونے لگتا تھا کہ یہ منافق ہو گیا یا مشرک ہو گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک روایت میں آیا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ان سے توبہ کرنی چاہیے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان مومنین فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمان مومنین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں بالخصوص فلسطین، غزہ، کشمیر، ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم ان کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، تکلیفیں دور فرما۔ اللہ کریم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا اللہ ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کو نیست و برباد فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ ہم تمام امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، یا اللہ درس قرآن مجید، ذکر اذکار، تلاوت قرآن مجید اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ کریم روزے کی حالت میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار، محبت، عزت و احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔